اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الانام مولانا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد عن الصادق علیہ الصلاۃ والسلام سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین۔ درود پڑھ دے محمد والے۔ حضرات، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی جناب ابو بصیر سے فرمایا کہ جب تم کربلا میں میرے چچا عباس کی قبر کی زیارت کے لیے جانا تو ان کلمات کے ذریعے سے ان کی زیارت کرنا۔ اس زیارت نامہ جو حضرت عباس کا ہے، یہ خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے اپنے صحابی جناب ابو بصیر کو۔ چونکہ آج کی تاریخ حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب ہے، لہذا ہمیں فضائل حضرت عباس کے حوالے سے کہ حضرت عباس کی عظمت کیا ہے، حضرت عباس کی فضیلت کیا ہے، تو اس میں ہمارے نہ ذہن میں اتنی گنجائش ہے اور نہ دل میں اتنی وسعت ہے اور نہ ظرف ہمارا اتنا کشادہ ہے اور نہ ہمارے اندر اتنا ادراکات کی صلاحیتیں ہیں کہ اس عظیم مرتبے کو سمجھ سکیں کہ جس مرتبے پہ حضرت عباس علیہ السلام فائز ہیں۔ قدر گوہر شاہ داند یا بدانت جوہری، اگر حضرت عباس علیہ السلام کے مرتبے کو اور ان کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ہمیں معصومین علیہم السلام کے کلمات کو دیکھنا ہوگا کہ معصومین علیہم السلام نے مولا عباس کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے اور مولا عباس کی عظمت کیا ہے۔ نہ ہمارے نظم میں اتنی گنجائش ہے کہ ہم حضرت عباس کے فضیلتوں کے حق کو ادا کر سکیں، نہ نثر میں اتنی صلاحیت ہے اور نہ ہماری زبان میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم حضرت عباس کو بیان کر سکیں کہ حضرت عباس کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان خود اس منزل پر نہ ہو جہاں خود نہ گیا ہو، وہاں کے بارے میں کیا بیان کر سکتا ہے۔ عباس تمنائے حیدر کرار ہے، جو اگر عباس کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے مولائے کائنات کو بھی سمجھنا ہوگا، معصومین علیہم السلام کو بھی سمجھنا ہوگا۔ انسان ہم سب کے سب اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے مولا علی ہیں، ہمارے مولا علی ہیں۔ ہم مولا علی کی غلامی پر فخر کرتے ہیں، ہمارے لیے افتخار ہے کہ مولا علی ہمارے مولا ہیں، ہم ان کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، ہماری دنیا و آخرت کا سہارا ہمارے مولا علی ہیں،
ہماری زندگی کا افتخار، ہمارے خاندان کا افتخار، ہماری عزت کا افتخار، ہمارے لیے باعث عزت، ہمارے لیے باعث شرف، ہمارے لیے باعث کرامت اگر کوئی ذات ہے تو اس ذات کو علی کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم مولا کائنات کی زندگی میں، وہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، جب آپ شب 21 رمضان کو وصیتیں فرما رہے ہیں، تو جب حضرت عباس آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ حضرت عباس کو دیکھ کر امیر المومنین نے اپنے قریب بلایا، اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد فرمایا کہ اے عباس، ان قریب تمہاری وجہ سے ہماری آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اے عباس، ان قریب تمہاری وجہ سے ہماری آنکھیں روشن ہو جائیں گی، یعنی ان قریب تمہاری وجہ سے میں فخر محسوس کروں گا، ہمارا وقار بڑھ جائے گا، ہماری عزت میں عزت افزائی ہوگی تمہاری وجہ سے۔ ہماری عزت افزائی خود مولا علی ہیں، لیکن مولا علی جس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھے، جس کو اپنے لیے عزت افزائی کا سبب سمجھے، اس ذات کو عباس کہتے ہیں۔ اور اس وقت فرمایا تھا کہ کربلا میں جب تم جانا تو اس وقت تک پانی نہ پینا کہ جب تک کہ حسین اور اصحاب حسین اور حسین کے بچے پیاسے، اس وقت تک تم پانی نہ پینا۔ یہ عظمت عباس یہ کوئی ہمارے احساسات کا نام نہیں ہے، فضائل حضرت عباس ہمارے جذبات کا نام نہیں ہے، فضائل حضرت عباس کی عظمت روز محشر ظاہر ہوگی، روز محشر بیاں ہوگی حضرت عباس کی عظمت۔ جب محشر کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، میدان محشر خلق خدا سے پر ہوگا، تمام انسان میدان محشر میں ہوں گے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک تمام انسان میدان محشر میں ہوں گے، سب کا حساب ہونا ہوگا۔ اس وقت میدان محشر میں کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، نہ اولاد والدین کو پہچانتی ہوگی، نہ والدین اولاد کو پہچانتے ہوں گے، سب اپنی اپنی فکر میں ہوں گے کہ کسی نہ کسی صورت سے ہمیں نجات مل جائے۔ ایک مرتبہ آواز آئے گی، اے اہل محشر، اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، رسول اللہ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا تشریف لا رہی ہیں۔ حضرت عباس کی عظمت اس دن واضح ہوگی جب بی بی وہاں تشریف لائیں گی، اور اس کے بعد بی بی اپنا مقدمہ پیش کریں گی۔ اے پروردگار، عرش الہی کو تھام کے کہیں گی، پروردگار آج ہمارا فیصلہ کر دے، آج ہمارے بچوں کے حق کو، ہمارے بچوں کی عظمت کو ظاہر کر دے۔ تو آواز آئے گی، اے فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ میں شفاعت کرنا چاہتی ہوں۔ اس دن اللہ جناب فاطمہ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گی، اپنے بچوں کے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ اس دن حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کے چاہنے والوں کی اور اپنے چاہنے والوں کے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ اور جو روایت ہے کہ جس طرح سے ایک پرندہ اچھے دانوں کو برے دانوں سے الگ کرتا ہے، اسی طریقے سے میدان محشر میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے چاہنے والوں کو غیروں سے جدا کریں گی۔ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت ہے۔ عزیزان گرامی، یہی عظمت ہے بی بی کی کہ بی بی ایسے موقع پر اپنی عظمت کو ظاہر کریں گی، اور اس موقع پر ایک مرحلہ اور آئے گا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت وہاں واضح یہ ہوگی کہ کہا یہ جائے گا کون ہے جس نے دنیا میں فاطمۃ الزہرا کے نام پہ ان کی محبت میں کھانا کھلایا، اسے بھی نجات ملے گی، اسے بھی نجات ملے گی۔ جس نے فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا اسے نجات ملے گی، جس نے فاطمہ کے نام پہ پانی پلایا اسے بھی نجات ملے گی، جس نے فاطمہ کی محبت میں کسی برہنہ کو لباس عطا کیا ہے۔ یہ تمام شفاعت اس موقع پر ہوگی۔ اس موقع پہ اچانک جب شفاعت کی منزل آئے گی، بی بی شفاعت کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ آئیں گے، اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہیں گے، اے فاطمہ امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی؟ امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی؟
جب بی بی یہ فرمائیں گی کہ امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو، اس دن مقام حضرت عباس، عظمت حضرت عباس ظاہر ہوگی۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی رضا کے دامن سے دو بازو نکالیں گی، بابا امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے دو بازو کافی ہے۔ یہ عظمت عباس ہے کہ پوری امت اسلامیہ کی، امت محمدیہ کی، کہ جس میں انبیاء بھی شامل ہیں، جس میں اولیاء بھی شامل ہیں، جس میں شہداء بھی شامل ہیں، جس میں صالحین بھی شامل ہیں، جس میں صدیقین بھی شامل ہیں، جس میں ہر نیک انسان شامل ہے، جس کو بھی شفاعت ملے گی اس کو شفاعت حضرت عباس کے بازوؤں کے صدقے میں ملے گی۔ یہ ہے میدان محشر میں عظمت حضرت عباس۔ یہ واضح ہوگی کہ حضرت عباس کی عظمت کیا ہے، حضرت عباس کی عظمت کیا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ اے ابو بصیر، جب تم کربلا میں جانا میرے چچا عباس کی قبر مبارک پہ، تو وہاں جا کے ان کلمات کے ذریعے سے ان کو یاد کرنا، سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین، یعنی حضرت عباس پر اللہ کا سلام ہو، حضرت عباس پر ملائکہ مقربین کا سلام ہو، سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین، اللہ کے مقرب ملائکہ کا سلام، اللہ کا سلام، اللہ کے مقرب ملائکہ کا سلام۔ دنیا اللہ سے سلامتی کی توقع کرتی ہے، پروردگار تو مجھے سلامتی دے دے، لیکن اللہ جسے سلام کر رہا ہے اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں، اللہ کا سلام جس پر ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ بس صرف اللہ کا سلام نہیں، وہ ملائکتہ المقربین، اور حضرت عباس کے اوپر اللہ کے مقرب ملائکہ کا سلام ہے، وہ انبیاء المرسلین، انبیاء کا سلام ہے۔ دنیا والے سلام کریں نہ کریں، لیکن حضرت عباس کی عظمت یہ ہے کہ ان کو انبیاء سلام کرتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کا سلام حضرت عباس کے اوپر ہے۔ والشہداء، شہداء کا سلام ہے۔ شہداء کون ہیں؟ شہید کون ہے؟ شہید کے لیے ملتا ہے کہ اس شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ہر نیکی سے بلند ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے۔ جب انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے گا تو اس سے بڑھ کے عظمت و فضیلت کوئی نہیں ہے۔ یہ شہداء کا سلام حضرت عباس کے اوپر ہے۔ صدیقین، سچوں کا سلام حضرت عباس کے اوپر ہے۔ وعباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا سلام حضرت عباس کے اوپر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، اللہ کا سلام، اللہ کے مقرب ملائکہ کا سلام، اللہ کے انبیاء کا سلام، یعنی 1,24,000 انبیاء کا سلام، اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے شہداء کا سلام، صدیقین کا سلام، اور اللہ کے نیک بندوں کا سلام حضرت عباس کے، حضرت عباس پر یہ سلام ہے۔ صبح و شام بہترین رحمت حضرت عباس کے، اللہ کی بہترین رحمت حضرت عباس کے حوالے ہے صبح و شام۔ عزیزان گرامی، یہ انبیاء جن کے وجہ سے جنہوں نے ہدایت کی ہے لوگوں کی، چاہے وہ انبیاء کا سلام ہے، یعنی انبیاء کی امتیں ہیں، انبیاء کی شریعتیں ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ انبیاء کا، امام فرما رہے ہیں کہ انبیاء کا سلام حضرت عباس کے اوپر ہے۔ جب ہر قوم کے نبی کا سلام حضرت عباس کے اوپر ہے تو ہر قوم کے اوپر واجب ہے کہ وہ حضرت عباس کا احترام کرے، حضرت عباس کا احترام کرے۔ ہر قوم پہ ضروری ہے کہ وہ حضرت عباس کا احترام کرے۔ حضرت عباس کے اوپر سلام ہے، شہداء کا سلام ہے۔ خود حضرت عباس شہید ہیں، اور کیسے شہید ہیں؟
چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس کا جو جنت میں مقام و مرتبہ ہوگا کہ دنیا کے سارے شہید ان کے عظمت و مرتبے کو دیکھ کر حسرت کریں گے، اے کاش یہ مقام و مرتبہ مجھے ملا ہوتا۔ عباد اللہ الصالحین، حضرت عباس اللہ کے صالح بندے ہیں۔ خود اسی زیارت میں جو امام نے کہا السلام علیک ایھا العبد الصالح، یعنی مولا عباس کو اے اللہ کے صالح بندے تجھ پہ سلام، اے اللہ کے صالح بندے، حضرت عباس کو اے اللہ کے صالح بندے آپ پر سلام ہو۔ یہ حضرت عباس کی عظمت ہے عزیزوں، اللہ کے صالح بندے ہیں حضرت عباس۔ اور اس کے بعد اشہد انکا، زیارت کے فقرے دیکھیے، اشہد انکا، جب آپ زیارتیں پڑھتے ہیں، شب جمعہ بھی ہے، جب آپ زیارت پڑھتے ہیں حضرت عباس کی یا کوئی بھی زیارت پڑھیے تو کبھی کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کریے۔ اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں، یہ حضرت عباس سے آپ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اشہد، یہ تعلیم دیا امام صادق علیہ السلام نے، اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں، یعنی میں جعفر صادق گواہی دیتا ہوں۔ یہ گواہی کوئی ہماری اور آپ کی گواہی نہیں ہے، یہ حجت خدا کی گواہی ہے، یہ قرآن ناطق امام صادق کی گواہی ہے۔ اشہد انکا قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین۔ حضرت عباس کو اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے راہ خدا میں کوشش کی، جہاد کیا، آپ خیر خواہ رہے، آپ نے صبر کیا یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد عظمت حضرت عباس بیان کر رہے ہیں امام صادق علیہ السلام، تعلیم دے رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، فرما رہے لعن اللہ من قتلک، اے میرے چچا عباس اس کے اوپر لعنت ہو جس نے آپ کو قتل کیا۔ قاتل عباس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ لعنت کون کر رہے ہیں؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کر رہے ہیں۔ صرف حضرت عباس کو قتل کرنے والوں کے اوپر امام نے لعنت نہیں کی ہے، بلکہ آگے فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی لعنت ہو جو آپ کے حق کو نہ پہچانتا ہو، جو آپ کی عظمت کا اقرار نہ کرتا ہو، جو آپ کی عظمتوں کا انکار کر دے، جو آپ کی عظمتوں کو نہ پہچانے، چاہے وہ جاہلی کیوں نہ ہو، آپ کی عظمتوں سے جاہل ہے تو اس کے اوپر بھی لعنت ہے، اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ جو حضرت عباس کی عظمت کا انکار کرے اس کے اوپر بھی لعنت۔ عزیزان گرامی، یہ ہے عظمت حضرت عباس، یہ ہے عظمت حضرت عباس۔ حضرت عباس صدیق تھے، صادق سے۔ آپ نے روایت سنتے رہتے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جیسے پیغمبر ویسے امام حسین۔ رسول اللہ کے مشہور صحابی ہیں جناب ابو ذر غفاری، قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، جناب ابو ذر کی جو سواری تھی وہ تھک گئی، وہ زمین پہ بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ذر نے بڑی کوشش کی کہ وہ اٹھ جائے لیکن وہ نہیں اٹھی، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ حضرت ابو ذر نے سواری کو وہیں چھوڑا اور اس کے اوپر سے اپنا سامان لیا اور وہ گٹھری اپنے پیٹھ پہ لا دی، پشت پہ لا دی اور چل دی۔ اب اس زمانے میں جہاں سامان ہوتا تھا وہیں پانی کے لیے ایک مشک بھی لے کے چلتے تھے، پیاس بھی لگی ہے۔ دیکھا کہ ایک طرف پانی جمع ہے، بارش کا پانی ہے، دیکھا بہت ہی صاف و شفاف پانی ہے، میٹھا پانی ہے، مشک کو بھر لیا، مشک کو پانی سے بھر لیا، سوچا پئیں،
لیکن حضرت ابوذر کے دل میں خیال آیا میں تو پانی پی لوں، پتہ نہیں اللہ کے نبی نے پانی پیا یا نہیں، میں تو پانی پی لوں، پتہ نہیں اللہ کے نبی نے پانی پیا یا نہیں، لہذا پانی جو چلو میں لیا تھا پانی ڈال دیا، نہیں پیا، اور اسی پیاس کے عالم میں سفر پہ روانہ ہے۔ ایک دن کے بعد وہاں پہ جب ایک جگہ پہ قافلہ رکا، خیمے نصب ہو گئے، رسول اللہ اپنے خیمے میں ہیں، کسی نے کہا یا رسول اللہ دور سے کوئی شخص آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے کاش ابوذر ہوتا، اے کاش ابوذر ہوتا۔ رسول اللہ نے کہا اے کاش ابوذر ہوتا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ جب قریب پہنچے تو لوگوں نے اس سے نزدیک ہوئے تو لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ابوذر ہی ہے۔ حضور فوراً ہی خیمے کے باہر آ گئے کہ ابوذر آ رہے ہیں۔ جناب ابوذر جیسے ہی پیغمبر کے پاس پہنچے وہیں آپ کے قدموں پہ گر گئے۔ رسول اللہ نے کہا ابوذر پیاسے ہیں، ابوذر کو پانی پلاؤ، ابوذر پیاسے ہیں، ابوذر کو پانی پلاؤ، ابوذر کو پانی پلاؤ۔ جناب ابوذر کو پانی پلایا گیا۔ کسی صحابی کی نظر پڑی، دیکھا کہ جناب ابوذر کے پاس مشک ہے، پورا مشک بھرا ہوا ہے پانی سے۔ یا رسول اللہ ابوذر کے پاس مشک میں پانی بھرا ہوا ہے، ابوذر نے پانی کیوں نہیں پیا؟ رسول اللہ نے پوچھا کہ اے ابوذر تم نے پانی کیوں نہیں پیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ پانی بہت اچھا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، لیکن یا رسول اللہ میں نے سوچا میں پانی پیوں، پھر ذہن میں خیال آیا اللہ کے نبی نے پانی پیا نہیں، میرے مولا رسول اللہ نے پانی پیا یا نہیں، لہذا میں نے پانی نہیں پیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی رسول اللہ کی محبت پہ پانی نہ پیے تو وہ سچا ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ تو اگر انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، اگر کوئی حسین کی محبت پہ پانی نہ پیے وہ کتنا بڑا سچا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ مقام مرتبہ حضرت عباس ہے، حضرت عباس سچے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، ایک مرحلہ یہ بھی ہے، اور چونکہ شب تاسوعہ ہے، کل شب عاشور ہے، اس کے بعد روز عاشورہ ہے، اعمال عاشورہ ہیں۔ ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، مصائب اعمال عاشورہ ہے۔ عاشور کا دن غم و اندوہ کا دن ہے، عاشور کا دن غم و اندوہ کا دن ہے، یہ دن غم کا دن ہے۔ ہمارے معصومین نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ یہ غم کا دن ہے، اور آپ زیارت عاشورہ پڑھیے گا، اس میں یہی ہے کہ یہ غم کا دن ہے، اور اس دن اگر کسی نے خوشی منائی ہے تو بنی امیہ ہے۔ تبرکت بہ بنو امیہ وابن عاقلۃ الاقباط، اس دن جس نے عید منائی، خوشی بنائی، وہ بنی امیہ ہے، اور جگر خارہ کا بیٹا ہے، ان کی اولاد ہے۔ وابن عاقلۃ الاقباط، کلیجہ کھانے والے کون ہیں؟ جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ کھایا اس کی نسل ہے، یعنی یزید۔ یہ ساری روایتیں جتنی بھی روز عاشور کی خوشی کی روایتیں ہیں، یہ سب بنی امیہ کی بنائی ہوئی روایتیں ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے محرم آتے ہی آپ لوگ اپنے پرانے، آپ لوگ الماری اٹیچی سب کھول کے کالے کپڑے نکالتے ہیں، اسی طریقے سے دشمنان ازا اپنے صندوق کھولتے ہیں، وہی پرانے اعتراضات لے کے آ جاتے ہیں۔ عاشور کی فضیلتیں، عاشور کے دن یہ ہوا
یہ ساری جو فضیلت کی روایتیں ہیں کہ اس دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، اس دن یہ ہوا، اس دن یہ ہوا، یہ ساری روایتیں بنو امیہ کی بنائی ہوئی۔ بنو امیہ نے امام حسین علیہ السلام کی قتل کے بعد جو خوشی منائی ہے تو اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے، اس دن کو روز عاشور کو عید کا دن قرار دیا ہے، اور اس میں غم کا دن نہیں خوشی کا دن قرار دیا ہے کہ یہ دن خوشی کا دن ہے، غم کا دن نہیں۔ یہ بنی امیہ کی بنائی ہوئی ہے۔ عاشور کے دن کا روزہ جتنی بھی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں کہ عاشور کا دن کا روزہ، میں آپ کے سامنے صرف ایک یہ بات بہت ہی بند الفاظ میں کہہ دوں کہ عاشور کے دن کے روزے کی فضیلت کے رسول اللہ نے کہا کہ عاشور کا روزہ واجب تھا، رسول اللہ نے جب منسوخ ہوا رمضان میں روزہ ہوا تو رسول اللہ نے کہا نہیں یہ مستحب روزہ ہے، لیکن آپ صحیحین، صحاح ستہ یا دوسری تمام کتابیں دیکھ لیجئے، جتنی روایتیں نقل ہوتی ہیں عاشور کے روزے کے لیے، چوتھے امام کی حدیث ہے الحمدللہ الذی جعل اعداءنا من الحمقاء، اللہ کی حمد ہے کہ جس نے ہمارے دشمنوں کو احمق قرار دیا ہے، یا احمقوں کو ہمارا دشمن۔ انہوں نے روز عاشور کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، روز عاشور کے روزے کی عظمت بیان کرتے ہوئے جتنی روایتیں امیر شام کے کارخانے سے نکالی ہیں، امیر شام کے کارخانے سے نکالی، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے، پہلے تو یہ لکھا کہ دور جاہلیت میں جو کفار و مشرکین تھے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، لہذا رسول اللہ نے کہا کہ یہ روزہ رکھو۔ رسول اللہ دور جاہلیت کو ختم کرنا چاہتے تھے یا اس کو پروان چڑھانا چاہتے تھے؟ رسول اللہ دور جاہلیت کو ختم کرنا چاہتے تھے یا اسے پروان چڑھانا چاہتے تھے؟ کہا دور جاہلیت میں لوگ عاشور کے دن روزہ رکھتے تھے، تو یعنی آپ کلمہ پڑھ کے دوبارہ مرتد ہو رہے ہیں، آپ دوبارہ، آپ کو زمزم راس نہیں آ رہا ہے، آپ کو وہی غلاظتیں پسند ہیں، آپ کو خدا کے سامنے سجدہ کرنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، آپ وہی غیر اللہ کی پرستش کے عادی ہو گئے ہیں، دور جاہلیت کے روزے کو آپ اسلام میں شامل کر رہے ہیں۔ دوسری بات، کہا جب حضور مدینے میں آئے تو کیا دیکھا کہ عاشور کے دن 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا بہت اچھی بات ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اوپر وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے۔ رسول اللہ کے پاس کوئی ایسا ویسا چندے کا دین نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ کو ایک ایک بات اللہ پہنچاتا تھا۔ رسول اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہ کبھی کفار و مشرکین سے کوئی رسم لے لے، کوئی عبادت لے لے، یا کبھی یہودیوں سے کوئی عبادت لے لے، یہ تمہارے یہاں کا تھا کہ تم نے بعد شہادت رسول، بعد وفات پیغمبر، تم نے حدیث رسول پہ پابندی لگا دی اور کعب الاحبار جیسے یہودیوں کو تم نے اسلام کا مشاور بنا دیا۔ تو لہذا اگر عاشور کے دن کے روزے کی بات آئے گی، یا دور جاہلیت کی طرف پلٹتی ہے یا یہودیت کی طرف پلٹتی ہے، نہ دور جاہلیت کا اسلام میں کوئی گنجائش ہے، نہ یہودیت کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے، نہ یہودیت کی کوئی اسلام میں گنجائش ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج 8 محرم ہے، آج 8 محرم ہے۔ آج کا دن اگرچہ سب کربلا میں عاشور کے دن شہید ہوئے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں بزرگوں نے منسوب کر دیا ہے کہ 8 محرم کو وفادار کا ماتم کیا جائے، 8 محرم کو علمدار کا ماتم کیا جائے۔ یہ 8 محرم کو حضرت عباس
کتنی مظلومیت ہے عباس کی، حضرت عباس کی مظلومیت ہے۔ کوئی بہادر ہو، شجاع ہو، اور اس سے کہا جائے کہ تم جنگ نہ کرو، کتنی مظلومیت ہے۔ جنگ صفین میں جس نے شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں، ابو شاشا جیسے پہلوان کو دھول چٹائی ہو، اسے واصل جہنم کیا، اس عباس کو اجازت نہیں ہے کہ جنگ کرے۔ عباس کا جہاد اکبر یہی ہے کہ حکم اللہ کے امام حسین کی اطاعت کرے۔ دو مظلومیت ہے عزیزوں، حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے علمبردار ہیں۔ حضرت عباس کے روضے کے متولی سے علامہ سید مہدی بحر العلوم، ان سے ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ مولا عباس کی جو قبر مبارک ہے نیچے سرداب میں، اصل قبر ہے، اس پہ تھوڑی تعمیر کی ضرورت ہے، لہذا انہوں نے ایک تعمیر کرنے والے کو بلایا اور اس سے کہا کہ جا کے نیچے قبر میں تعمیر کر دو۔ وہ دروازہ کھولا اور کہا جاؤ نیچے قبر ہے، اس میں تعمیری کام ہے، اسے دیکھ لو اور اسے تعمیر کر دو۔ آپ باہر صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ معمار سر و سینہ پیٹتا ہوا آ رہا ہے، سر و سینہ پیٹتا ہوا آ رہا ہے، رو رہا ہے، داڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ علامہ مہدی بحر العلوم نے کہا بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھ کو تو تعمیر کے لیے نیچے بھیجا تھا، تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے اب تک تو یہی مجلسوں میں سنا کہ حضرت عباس بہت بلند قامت تھے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پیر زمین پہ خط دیتے تھے، تو میں یہی سمجھا کہ جب نیچے جاؤں گا قبر مبارک کی زیارت کروں گا تو قبر کوئی بہت بڑی قبر ہوگی، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا جیسے کسی بچے کی قبر ہو۔ علامہ مہدی بحر العلوم بھی رونے لگے، کہنے لگے بھائی تجھے نہیں پتا مولا عباس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ 12ویں محرم کو امام سجاد علیہ السلام نے ایک چٹائی منگائی ہے، اپنے چچا کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا ہے اور لا کے یہاں پہ دفن کر دیا ہے، یہی عباس کی قبر ہے۔ عزیزوں میرے عزیزوں، آپ نے حضرت عباس کو نہیں دیکھا، ہم نے اور آپ نے حضرت عباس کو نہیں دیکھا، ہم نے حضرت عباس کی قبر کو نہیں دیکھا۔ اس معمار نے حضرت عباس کے بلند قامتی کے بارے میں سنا تھا، لیکن جب قبر مبارک کو اتنا چھوٹا پایا تو بے ساختہ رونے لگا۔ عزیزوں عباس کون ہیں؟ عباس تو زینب کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں، عباس کو زینب نے پالا ہے۔ عزیزوں جب چہلم کے دن بہن زینب کربلا پہنچی ہوگی، پہلے حسین کے مزار پہ پہنچی، اے بھیا قید خانہ شام سے چھوٹ کے آئی ہوں، حال دل کہتا ہے۔ اس کے بعد کہا ہوگا بیٹا سید سجاد، میرے دل کی دھارس، میرے پردے کے محافظ عباس کی قبر پہ لے چلو۔ اور جب زینب نے قبر عباس کو دیکھا ہوگا، زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ شہدائے کربلا ہیں، شہدائے کربلا میں سب کے جتنا زخمی حضرت عباس کا سر تھا اتنا سر کسی کا زخمی نہیں تھا۔ عزیزوں شہدائے کربلا میں جتنا سر زخمی حضرت عباس کا تھا، حضرت عباس کا سر کیسا زخمی تھا؟ روایت کہتی کہ چونکہ تمام شہداء کے سر نوک نیزہ پہ تھے، لیکن مولا عباس کا سر نوک نیزہ پہ نہیں تھا، بلکہ گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا اور اس کی رسی کافی لمبی تھی۔ جب گھوڑا تیز چلتا تھا کبھی گھوڑے کی ٹھوکر لگتی تھی، کبھی زمین سے ٹھوکر لگتی تھی، ہمارے مولا عباس کا سر زخمی ہو جاتا تھا۔ عزیزو عاشور کا دن آیا، عباس کو جہاد کی اجازت نہیں دی گئی۔ عباس پانی لینے کے لیے جا سکتے ہو، عباس گئے پانی لینے کے لیے،
لیے علم کے علم لے کے گئے ہیں، مشکیزہ لے کے گئے ہیں، پہنچے فرات میں پہنچے، مشک کو بھرا، چلو میں پانی کو لیا، بابا کی وصیت یاد آ گئی، اے عباس تیری وجہ سے میری آنکھیں روشن ہوگی عباس، جب اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین پیاسے رہے، پانی کو پھینک دیا، نکلے، دائیں بازو پہ حملہ ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، مشک پہ تیر لگا، آنکھوں میں تیر لگا، تیر کو نکالنا چاہتے ہیں، ارے سر پہ گرز لگا، عباس زمین پہ آ گئے، آواز آقا مدد کو آئیے، حسین نے کمر کو تھام لیا، پہنچے، اور اس کے بعد آ کے مرثیہ پڑھتے ہیں، اے بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اے بھیا عباس وہ آ کے سوئیں گی جو اب تک جاگا کرتی تھی، وہ آ کے جاگے گی جو اب تک سویا کرتی تھی۔ ماتم حسین۔